الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ الماعون 30واں پارہ یہ تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس سورت کے متعلق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ اس سورت کا نام سورہ الماعون ہے، اور یہ سورت کی آخری جو آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس سے یہ نام اس کا رکھا گیا ہے سورہ الماعون۔ یہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سورت کا آدھا جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اور آخری آدھا جو ہے یہ مدینہ منورہ میں۔ اس میں یہ جو آخری مدینہ منورہ کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آتی ہے، اس میں وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس سورت کے آخر میں منافقین کا ذکر آتا ہے، اور منافق جو تھے یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں منافق نہ تھے، وہاں صرف کافر اور مشرک تھے، کافر، مشرک اور مسلمان۔ تو گویا کافر اور مسلمان ہی مکہ مکرمہ کے اندر تھے، باقی دوسرے درمیان والا طبقہ نہ تھا۔ یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوا۔ اس سورت کی کل 7 آیتیں ہیں، اور اس کے 25 الفاظ ہیں، اور اس کے 125 حروف ہیں۔ اس سورت کا پہلی والی سورت کے ساتھ رب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ سورہ قریش کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل قریش کے اوپر جو خاص انعامات تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانا کھلایا، وادی غیر ذی زرع میں امن دیا، سکون دیا، تو یہ انعامات ان کے اوپر تھے، ان کا ذکر گزرا۔ اور پھر ساتھ اللہ رب العالمین نے انعامات کا تذکرہ کر کے یہ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تو بندگی کا حکم دیا۔ اب اس صورت میں قریش کے اندر بعض ایسی روحانی بیماریاں پائی جا رہی تھیں، تو ان روحانی بیماریوں کا علاج بتایا، کیونکہ ان بیماریوں سے سعادت مندی یا دنیا اور آخرت کی کامیابی ملنے کے لیے رکاوٹ تھی، تو رب العالمین نے اس صورت کے اندر وہ امراض بتائے کہ ان مرضوں کو چھوڑو گے تو دنیا اور آخرت کی کیا ہے؟ کامیابی مل جائے گی، دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے گی۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اب اس صورت کی دوسری بات کہ صورت کا موضوع کیا ہے، تو مفسرین نے فرمایا کہ اس صورت کا موضوع ہے تزہید فی الدنیا، یعنی دنیا سے بے رغبتی پیدا کی جا رہی ہے اور آخرت کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو تزہید فی الدنیا ہے، اور تکذیب قیامت، یتیموں اور مساکین پر خرچ نہ کرنے اور نمازوں میں غفلت کرنے پر زجر ہے، ڈانٹ ہے، کہ جو لوگ مساکین کو نہیں کھلاتے، یتیموں کو نہیں کھلاتے، یا نماز میں غفلت برتتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اس میں ڈانٹ ہے۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ارأیت یہ رویت سے ماخوذ ہے، رویت سے بنا ہے، اور رویت اس سے مراد ہے رویت قلبی، دل کی رویت، معرفت، جاننا، اس سے یہ مراد آتا ہے، یہ معنی ہے۔ اس کا معنی علم بھی آتا ہے۔ تو گویا یہاں پر فرمایا کہ قیامت کا انکار جو کرتے ہیں
آپ کو معلوم ہے وہ کون لوگ ہیں؟ کہ اگر نہیں جانتے اریت الذی یکذب بالدین، کیا تو جانتا ہے ان لوگوں کو جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں؟ تو اگر نہیں جانتے ہو تو جانو وہ کون لوگ ہیں. فرمایا وہ لوگ ہیں فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیموں کو دھکے مارتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں. تو آگے فرمایا مفسرین فرماتے ہیں کہ ارأیت میں یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے. ارأیت معنی استفہام ہے، سوال ہے. کیا آپ کو معلوم ہے یا کیا آپ جانتے ہیں؟ تو اب یہ استفہام جو ہے فرمایا یہ تعجب کے لیے ہے. تعجب ہے کس کے اوپر؟ فرمایا یہ اس میں تعجب ہے اس بات کے اوپر کہ دیکھو قیامت کے اتنے پختہ دلائل کی موجودگی میں بھی کیا یہ شخص قیامت کا انکار کرتا ہے. تعجب ہے اس بات کے اوپر. اس بات کے اوپر کیا ہے؟ تعجب ہے. تو گویا اب استفہام سے یہاں معنی کیا ہے؟ تعجب ہے. اور رؤیت اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھنے اور پہچاننے کے معنی میں ہوگا. تو گویا معنی کیا ہے؟ کیا آپ اس شخص کو جانتے ہو کہ جو قیامت کا انکار کرتا ہے، حالانکہ قیامت کا ثبوت دلائل قاطعہ سے معلوم ہو چکا ہے. اس کا حال قابل تعجب ہے. آگے یہاں پر ایک دوسری بات سمجھنے کی ہے. ارأیت، اب اس میں سوال ہے، ایک سوال ہے ارأیت یہ، اور دوسری بات کیا؟ ارأیت اب خطاب ہے، پوچھا جا رہا ہے کیا آپ کو معلوم ہے. اب آپ سے کون مراد ہے؟ تازبیر اس سے کون مراد؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے؟ ارأیت، کیا آپ جانتے ہو شخص کو یکذب بالدین جو جزا و سزا کے دن کا انکاری ہے؟ تو ایک تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ خطاب جو ہے ہر عاقل آدمی کو جس کے پاس عقل ہے، ہر عقل مند کے لیے کیا ہے؟ یہ اس میں اس سے خطاب ہو رہا ہے. کیا اے عقل مند، کیا تو جانتا ہے اس شخص کو کہ جو قیامت کے دن کا انکاری ہے، جزا و سزا کا؟ آگے فرمایا کہ دوسری جو بات ہے یہاں سمجھنے کی کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا یہ کسی خاص معین شخص کے لیے یا یہ عام آیت ہے ہر آدمی کے لیے کہ جو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو؟ تو فرمایا نہیں، یہ آیت نازل ہوئی. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ خاص شخص معین کے لیے ہے. اور اس شخص سے کون مراد ہے؟ تو مفسرین تفسیر ابن کبیر میں ہے، تفسیر مزری میں ہے کہ یہ آیت عاص بن وائل سہمی کے بارے میں اور دوسرا ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو یہ لوگ جزا و سزا کا انکار کیا کرتے تھے. اور ایک دوسرے یہاں پر ایک دوسری بات بھی لکھی ہے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ابن العرفان کے نام سے. تو وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مکہ میں اس کا موت کا وقت قریب آتا تو ابو جہل اس کے پاس پہنچ جاتا، اور ابو جہل اس کے پاس پہنچ کر سرانے بیٹھ جاتا اور کہتا اسے کہ تو اپنی اولاد کا مجھے متولی بنا دے، مجھے اپنی اولاد کا متولی بنا دے، میں اس کی حفاظت کروں گا، یعنی اس کی جان کی بھی اور اس کے مال کی بھی حفاظت کروں گا. اور ظاہر ہے وہ سردار تھا تو وہ طاقتور تھا تو لوگ اس کے اوپر اعتماد کر لیتے تو مال اپنا اس کے حوالے کر دیتے. جو ہی اس کا مال کے اوپر قبضہ ہو جاتا تو قبضہ ہونے کے بعد پھر یتیم آ کر اگر اس سے مال واپس مانگتا تو اس کو دھتکارتا اور دھکے دے کے نکال دیتا تھا، اس کو دھکے دے کر نکال دیتا تھا. اور اس کے طاقتور ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی اس سے چھیڑ خانی نہیں کرتا تھا، اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. اسی طرح پھر وہ یتیم بچہ گلیوں میں باہر گھومتا پھرتا، مال تو اس کے ہاتھ سے چلا جاتا. اس طرح اسی طرح کا ایک واقعہ تفسیر کبیر اور مؤلف ابن عرفان تفسیر کے اندر لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بچہ تھا، اسی طرح اس کا والد کا انتقال ہونے لگا تو یہ ابو جہل جا کے اس کے سرانے بیٹھ گیا. سرانے جب بیٹھا تو مال اس کے والد نے اس کے حوالے کر دیا. جس طرح اس نے کہا میں مال کی حفاظت کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، تو والد نے کہا ٹھیک ہے چلو جی، مال بھی محفوظ ہوگا، اولاد بھی محفوظ ہوگی. تو انہوں نے اس کے حوالے کر دیا، مال اس کے حوالے ہو گیا. تو اب یتیم بچہ، والد تو یتیم بچہ، اس کو مال کی ضرورت جب پڑی تو یہ گیا اس کے پاس، اس نے اس کو دھکے مار کر نکال دیا، دھکے مار کے اس کو نکال دیا اور بیچارہ گلیوں میں پھرتا گیا. تو قریش نے جب دیکھا تو قریش والوں نے تو یہ کیا کہ استہزاءً بطور مذاق کے انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ
محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کرے گا اور تمہارا مال لے کے تمہیں واپس دے دے گا۔ انہوں نے مذاقاً کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل ان کی بات کہاں مانے، تو وہ تو اس طرح ہی سے مذاقاً انہوں نے کہہ دیا۔ تو بچا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پورا ماجرا اور پورا قصہ سنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بچے کو لے کر سیدھے گئے ابو جہل کے پاس، اور ابو جہل سے کہا کہ تم نے اس یتیم بچے کا مال کیوں لیا ہوا ہے، اس کو واپس دو۔ اس کے اوپر رب العالمین نے اتنا روب ڈالا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹال نہ سکا، نہ ادھر اور نہ ادھر، فوراً اس بچے کا مال اس کو واپس کر دیا۔ اور جب واپس آیا قریش والوں نے اس کو تانا تھا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گھبرا گیا، اس کو غیرت دلائی۔ انہوں نے کہا میں کیا کرتا، وہاں پر تو ان کے ساتھ کوئی ایسی مخلوق کھڑی تھی، لوگ کھڑے تھے، اگر میں نے انکار کرتا مجھے نیزوں سے مار دیتے۔ تو اس نے واپس کر دیا اور یتیم کا مال اس طرح اس کو واپس لے دیا۔ تو گویا یہاں پر یہ آیت کیا ہے، ایک تو یہ خاص ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور دوسرا قول مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت عام ہے ہر اس آدمی کے لیے جو بھی قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، روز جزا کا انکار کرتا ہے، ہر اس شخص کے لیے یہ آیت آتی ہے۔ تو فرمایا یکذب بالدین، اب دین سے کیا مراد ہے؟ تو دین سے دو معنی مراد یہاں مفسرین لکھے، یکذب بالدین، بالدین سے مراد کیا ہے؟ جزا و سزا کا دن۔ جزا و سزا کا دن کون سا ہے؟ قیامت، یعنی قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ اور دوسرا معنی مفسرین لکھا دین سے مراد ہے دین اسلام، کہ دین اسلام کا جب انکار کرتا ہے تو ظاہر ہے اس میں قیامت کے دن کا بھی انکار آ جاتا ہے، تو دین اسلام مراد ہے۔ تو فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم، فذالک الذی، سو وہ شخص، سو یہ وہی شخص ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرے، سو یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، یتیم کو دھکا۔ تو فذالک الذی، سو یہ وہی شخص ہے، یدعو الیتیم، یدعو کا معنی دھکے دینا، دھتکارنا، تو یتیم کو کیا کرتا ہے؟ یہ دھکے دیتا ہے۔ تو فرمایا اتنا غرور اس کے اندر پایا جاتا ہے، اتنا تکبر پایا جاتا ہے، تو اس تکبر کی بنا پر یہ اتنا بدمست انسان ہو چکا ہے کہ اس کے دل سے قیامت کا خوف نکل چکا ہے، قیامت کو مانتا ہی نہیں ہے۔ جب مانے گا نہیں قیامت کو تو ظاہر ہے یتیموں پہ ظلم کرتا ہے۔ آج بھی ظلم تو وہی ظالم وہی ہوتا ہے درندہ جس کے دماغ کے اوپر کیا ہے، اس قسم کی نحوست آ جاتی ہے کہ وہ قیامت مرنے کے بعد کی زندگی اس کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے، نہ نماز ہوتی ہے نہ روزہ ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے، ایسا شخص کیا ہے، ظالم بن جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہے، سنگ دل انسان، دل میں سنگ دلی پائی جاتی ہے، سختی پائی جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر لیا کر، یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر لیا کر، رب العالمین تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یتیم کو جب سر کے اوپر ہاتھ پھیرے گا تو اس کو خود یاد آ جائے گا کہ اس کا باپ بھی تھا، آج وہ نہیں ہے تو کل میرا بھی نمبر آ جائے گا، مجھے بھی موت آئے گی اور میرے بچے بھی اس طرح یتیم ہو جائیں گے۔ تو اس سے انسان کو کیا ہو جاتا ہے، آخرت کی یاد آ جاتی ہے۔ تو آگے فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، یعنی اس کو جزا کا ہی یقین نہیں، یہ صرف یتیموں کو ہی دھکے نہیں دیتا بلکہ اتنا کنجوس انسان ہے اور اتنا بدمست انسان ہے کہ یہ جو ہے نہ خود مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے اور نہ کسی اپنے رشتہ داروں کو کہتا ہے کہ مساکین اور غربا کو کھانا کھلاؤ، اور نہ ہی کسی اور اپنی فیملی کے باہر کسی کو ترغیب دیتا ہے کہ یتیموں کو کھلاؤ، مساکین کو کھلاؤ، غربا کو کھلاؤ۔ ولا یحض علی طعام المسکین، ولا یحض علی طعام المسکین۔ تو پھر آگے فرمایا رب العالمین نے اس کی اب کیا ہے، یہاں پر اس کے لیے تخفیف اخروی آ گئی کہ فویل للمصلین، سو ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ یعنی زکوٰۃ نہ یتیم کو بھی قیامت کے دن کا انکاری ہے، یتیم کو دھکے دے رہا ہے، مساکین کے لیے کھانے کو بارتا بھی نہیں ہے، تو اب یہ زکوٰۃ دے، صدقہ خیرات کرے تو اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے۔ اب بعض مفسرین نے فرمایا یہاں سے یہ آیت آخر تک یہ منافقین کے بارے میں ہے، لیکن بعض فرماتے نہیں، اسی پہلے کے ساتھ ہی متعلق ہے۔ تو فرمایا فویل للمصلین، پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے کیا ہے، بے خبر ہیں، اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ اب یہاں پر بے خبری کے دو معنی کیے مفسرین، بہت سارے معنی کیے ہیں۔
ایک معنی تو یہ فرمایا کہ ساہون، ایک انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر غلطی ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، بھول گیا نماز کے اندر، ایک رکعت کی بجائے 2 پڑھ لی، یا 2 رکعتوں کو چھوڑ کے تو کیا ہے سلام پھیر دیا، 4 کی بجائے 2 پہ سلام پھیر دیا، تو یہ ساہون ہے، یہ بھی کیا ہے اس میں آ جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ معاف ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5-6 نمازیں ایسی ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی کیا ہے یہ واقعات آ چکے ہیں، ان سے بھی آپ کے سے بھی اس طرح ہو چکا ہے، نماز کے اندر بھول ہو چکی ہے، تو یہ معاف ہے، اس کے اندر کوئی چیز پکڑ نہیں ہے، گرفت نہیں آتی ہے۔ اور یہاں جو گرفت ہے فرمایا کس کے اوپر ہے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ الذین هم عن صلاتهم، کیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں ساہون کا جو ہے مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم عن صلاتهم ساہون کا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو وقت پہ نہ پڑھنا، اس کے وقت سے کیا ہے نماز کے وقت کو ضائع کر دینا، بیٹھا ہے پڑھ لوں گا لیکن ایسا وقت آ جائے نمازیوں سے نکل جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا فوائل، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اور آگے دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس کے وقت مقررہ پر نہیں پڑھتے، اور رکوع اور سجود صحیح طریقے سے نہیں کرتے، رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کرتے، رکوع میں جاتے نہیں کہ اوپر کھڑا ہونا ہے، کھڑے بھی نہیں ہوتے، بلکہ رکوع سے سیدھے سجدے میں، اور جب سجدے میں پہنچتے ہیں تو ہاتھ زمین سے اٹھتا ہی نہیں ہے، تو ایک تو 2 سجدے جس طرح ایکسرسائز کرتے ہیں، ڈن کر نکالتے ہیں زمین میں، تو اسی طرح ایسے نیچے لگا دیا، تو ایسے نماز پڑھتے۔ تو فرمایا اس طرح یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو پرواہ نہیں نماز پڑھی یا نہ پڑھی، پڑھی ہے نماز کوئی پرواہ نہیں پڑھی چھوڑو جی، نہیں پڑھی تو کیا ہوا، یعنی انسان نہیں پڑھتا نماز، کسی آدمی سے نماز رہ جاتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی، رات کو سوتا نہیں ہے، کہتے نماز قضا ہو گئی ہے، جب تک نماز نہ پڑھے اس کو نیند نہیں آتی ہے، محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتا ہے، وہ غلطی ہو گئی، لیکن یہ ایسا آدمی ہے کہ اس کو بالکل ایک پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی لکھا مفسرین نے کہ نماز پڑھی لیکن اس کو کوئی اس کی ثواب کی امید ہی نہیں ہے، ثواب کے بارے میں بس آ کے نماز اللہ اکبر پیچھے سے امام کے گیا نماز پڑھ کے چلا گیا، یعنی یہ نہیں خیال کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر مجھے اجر ملے گا، اس کے اوپر مجھے ثواب ملے گا، یہ خیال ہی نہیں لاتا ہے۔ اور اگر نہیں پڑھی تو دل میں یہ خوف ہی نہیں ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، مجھے نماز چھوٹ گئی ہے، رب العالمین کی طرف سے مجھ پہ عذاب آئے گا اور مجھے قبر میں عذاب ملے گا، کل قیامت کے روز میرا حشر ابو جہل اور ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں آتی۔ تو فرمایا ایک معنی تو یہ، اور دوسرا معنی امام مجاہد رحمۃ اللہ فرمایا کہ نماز میں سستی اور غفلت کرتے ہیں، تو فرمایا الذین ہم یراؤن لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یا دنیا میں اعمال کرتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں، تعریف کے لیے لوگ کام کرتے ہیں کہ میں نے اچھا کام کر لیا، کنواں بنا دیا، مسجد بنائی، کوئی اور کام کیا، اس لیے بنائی کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے اچھا کہیں، بہت یہ بڑا آدمی تھا، پہنچا ہوا، اتنا کام اس نے کر دیا، خیرات کے کام کیے، یہ فلاں کام کیا، تو اس لیے کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا الذین هم یراؤن فویل للمصلین، اب مصلین کون ہیں؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایک دوسرا معنی دوسری صفت ان کی کیا ہے؟ الذین هم یراؤن، دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں، عمل جو بھی ہوتا ہے دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دکھلاوے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فرمایا دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، اور فرمایا جس نے بھی دکھاوے کے لیے خیرات دی، صدقہ خیرات دیا، تو فرمایا اس نے شرک کیا۔ اتنی بری چیزیں دکھاوا اور ریاکاری، کل قیامت کے روز تو یہاں تک آتا ہے کہ آج دنیا میں انسان نماز پڑھتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں لوگوں کے لیے کہ لوگ میری تعریف کریں، تو کل قیامت کے روز ابھی اجر کے لیے جائے گا تو سمجھے گا میں تو بڑے کام کر کے آیا ہوں، جب یوں آپ جائے گا اجر لینے کے لیے تو کہا جائے گا کس چیز کا اجر؟ کہے گا میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھے،
میں نے فلاں کام کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ بنایا، میں نے یہ بنایا، تو کہیں گے تم نے تو دکھلاوے کے لیے بنایا تھا، لوگوں کے لیے، لوگ تعریف کر لیں. تو دنیا میں آپ کی تعریف ہو چکی ہے، اب ہمارے پاس کیا لینے آئے؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آپ کے لیے. جاؤ جن کے لیے تم نے کیا تھا جا کے ان سے اجر مانگو، اگر وہ اجر تمہیں دے سکتے ہیں تو ان سے لے لو. تو اس لیے دکھلاوے سے اپنے آپ کو کیا ہے بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی بچائے اور آپ سب حضرات کو. آگے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. معاون کا معنی ہوتا ہے کہ روکتے ہیں. معاون کسے کہتے ہیں؟ روکتے ہیں. اور لغت کے اندر معاون کہتے ہیں تھوڑی سی چیز، تھوڑی معمولی سی چیز، اس سے روکنا. اور یہاں مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے، کہ زکوٰۃ کے مال کو نہیں دیتے. ایک معنی یہ کیا کہ زکوٰۃ کے مال، اور یہ معنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے. اب یہاں پر اس سے زکوٰۃ کیوں مراد دی؟ فرمایا اس لیے کہ جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو زکوٰۃ جب ادا کرتا ہے تو اس مال میں سے بالکل تھوڑا سا حصہ، 2.5%، تھوڑا سا حصہ ہے جو کیا ہے زکوٰۃ دیتا ہے. تو اس لیے اس کو یہاں پر کیا ہے زکوٰۃ کہا. اور دوسرا معنی مفسرین نے لکھا، امام کلبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں معاون وہ چیزیں جن کا لوگ لین دین کرتے ہیں روزمرہ کے استعمال کی چیزیں. اور بعض علماء نے کہا کہ انسان روزمرہ کے اندر جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، جس طرح نمک ہے، پانی ہے، برتن ہے، چمچ ہے، بالٹی ہے، اور جس طرح آج کل یہاں پیٹرول ڈالنے کے لیے پلاسٹک کا کین ہوتا ہے، کسی کو ضرورت پڑی وہ ہے، لیڈیں بیٹری حافظ صاحب کی گاڑی کے اندر پڑی ہوتی ہیں چارج کرنے کے لیے، لیڈیں ہوتی ہیں اس کے بیٹری کے لیے. تو یہ جو چیزیں انسان ایک دوسرے سے استعمال کرتے ہیں زندگی کے اندر، تو فرمایا ان چیزوں کو نہیں دیتا، روکتا ہے. اتنا کنجوس ہے کہ روزمرہ کی چیزوں سے کیا کرتا ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یہ لوگ جو دکھلاوے والے ہوتے ہیں اور قیامت کے دن کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کی صفت کیا ہے کہ یہ صفت بھی ہے کہ وہ روزمرہ کی چیزوں کو کیا ہے روک دیتے ہیں، نہیں دیتے، ایک دوسرے کو نہیں دیتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت آتی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول خیر تو خیر ہے، نمک، فرمایا کہ یہ پانی تو خیر ہے، پانی تو خیر ہے، اس میں پیاس لگتی ہے، شدت کی گرمی ہو، پانی کی طلب ہو تو اس وقت پانی پلا دیا جائے تو انسان کے لیے پیاس بجھتی ہے اور بڑا صدقہ ہے، بڑے خیرات ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ نمک ہے، نمک بھی استعمال روزمرہ سستا ہوتا ہے، اتنا مہنگا نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے کوئی آتا ہے مانگتا ہے نمک تو 1 چمچ نمک بھی دے دیا اس کے سالن کا کام ہو جاتا ہے. تو اس سے بھی روکنا نہیں چاہیے. تو فرمایا کہ یہ نمک اور آگ اس میں کیا رکھا ہے، اس میں کون سی نیکی ہے، اس میں کون سا خیر ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حمیرہ. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے پکارا کرتے تھے، کس لفظ سے؟ حمیرہ. اے حمیرہ، جس نے آگ دے دی، فرمایا گویا اس نے آگ سے پکا ہوا کھانا دوسرے کو دے دیا، پکا ہوا کھانا اس نے خیرات کر دیا. اور جس نے نمک دے دیا تو فرمایا اس نے نمک سے پکایا ہوا کھانا جو درست کیا جاتا ہے، ٹھیک کیا جاتا ہے، تو وہ کھانا اس نے صدقہ خیرات کر دیا. کیونکہ نمک نہ ہو کھانے کے اندر تو اس کھانا بدمزہ، اس کا مزہ نہیں ہوتا، ٹیسٹ نہیں ہوتا. تو فرمایا نمک ڈال دیا تو اس کو کیا ہے درست کر دیا کھانے کو، تو اس نے گویا صدقہ خیرات کر دیا نمک. اور فرمایا جس آدمی نے اس مقام پر پانی پلایا جہاں پانی ہے، اب یہاں پر پانی ہے لیکن کسی نے پانی مانگ لیا، آپ اس کو پانی دیتے پینے کے لیے، ایک گلاس پانی، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے کسی نے پانی مانگ لیا، اٹھ کے لے دیا گلاس پانی اس کو، تو فرمایا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، ایک غلام آزاد کرنے کے برابر، ایک غلام. اور فرمایا جہاں پر پانی ہی نہیں ہے، ایسی جگہیں جہاں پانی نہیں ہے اور وہاں پر کسی آدمی نے پانی مانگا، تو وہاں اگر کسی آدمی نے پانی پلا دیا کسی کو، تو فرمایا اس طرح ہے جس طرح اس نے اس مردے کو زندہ کر دیا، مردے کو زندہ کرنے کے برابر رب العالمین اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. اتنا بڑا اجر ہے. اور پھر فرمایا ایک دوسرا یہاں پر مسئلہ آخر میں لکھا ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون کے اندر، تو فرمایا کہ اس کے اندر انسان جب نماز پڑھتا ہے
تو نماز کے اندر بسا اوقات ادھر ادھر خیالات آ جاتے ہیں، خیالات آتے ہیں اور شیطانی وساوس ڈالتا رہتا ہے شیطان بہت سارے. تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو فرمایا مفسرین لکھا ہے کہ نماز کو انسان کو کیا ہے جاری رکھنا چاہیے. یہ بھی غفلت اسی طرح کی غفلت ہے، لیکن اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اس وساوس کو دور کرنے کی کوشش کرے، خیالات کو دور کرنے کی کوشش کرے اور نماز کی طرف دھیان دینے کی کوشش کرے، ترجمے کی طرف دھیان دینے کی کوشش کرے. جو الفاظ پڑھ رہا ہے اس کی طرف خیال رکھے، کیا میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ سب سے بڑا خیال کرے کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے خدا دیکھ رہا ہے. میرے تو خیالات خدا کے سامنے کھڑے ہو کر بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے ایسی حرکت، تو انسان رک جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول و مقبول بنا دے، اس بیٹھنے کے پر پورا اجر نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرما. یا اللہ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما دے. یا اللہ تو اچھی خصلت